أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان من يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ پھر ذرا یاد کرو کہ ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا۔ تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانماں کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیہ کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ وہ لوگ جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ آیات 83 to 86 جہاں سے بات کا آغاز ہو رہا ہے، بنی اسرائیل کو جو حکم دیا گیا، ان آیات کو ہم ذرا غور سے دیکھیں گے کہ اللہ کی بندگی کرنا اس کو شدت سے کہا گیا، اور ساتھ یہ کہا کہ والدین کے ساتھ احسان کا رویہ۔ اچھا، یہ کرنے کی بجائے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا، ان کے ساتھ یہ اور یہ کرنا، دو لفظوں میں بات ختم کر دی۔ وبالوالدین احسان، ہاں، والدین کے ساتھ احسان، بس اسی میں ہی پورا حکم دے ڈالا گیا۔ ایسا کیوں ہے؟ تو دیکھیے، بعض دفعہ یہ شدت کو ظاہر کرتا ہے، ہم اپنی زبان میں بھی کرتے ہیں نا، کہ فرض کیجئے کہ آپ بچے کو کہیں کہ باہر جا کر کھیلو، یہ کہنے کی بجائے ایک دم سے کہہ دیں کہ جاؤ، تو اس میں کیا ہوگا کہ بھئی آپ شدت سے ایک بات کو زور دے کے کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ دو ہی لفظوں نے اللہ تعالیٰ نے شدت بتا دی کہ ان کے ساتھ تمہارا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ احسان والا ہو۔ اب احسان کا کہہ کے بات ختم کر دی۔ یہاں تک تو احکامات واضح ہیں، بنی اسرائیل کے لیے تھے، ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، لیکن گڑبڑ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جو کہ ہم پاکستانی کلچر میں ہیں، الحمدللہ کہ ہمارے یہاں والدین کا بہت احترام ہے، اور اکثریت کو آپ دیکھیں گے، خود آپ بھی اپنے والدین کے لیے دل میں عزت کا جذبہ رکھتے ہوں گے،
لیکن گڑبڑ جو مجھے ذاتی طور پہ لگتی ہے وہ یہ کہ بعض والدین ان آیات کو ابیوز کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ قرآن نے کہہ دیا نا کہ احسان کرو، تو گویا اب ہمیں لائسنس مل چکا ہے، ہم چاہے غلط بھی کریں، ہم چاہے تمہارے ساتھ تمہیں روکیں کسی بھی چیز سے، کسی جائز بات، بس تم نے ہماری سننی ہے۔ اور پھر ہمارے کلچر میں کیا ہوا کہ جیسے بچے سے کہہ دیا جائے کہ پوری تنہا مجھے دینی ہے، اپنی تم نے بیوی بچوں کو محتاجی میں رکھنا ہے، ان کا کوئی حق نہیں دینا، بس چھوٹے بھائی کی ہم نے شادی فلانے ہوٹل میں کرنی ہے، تو تمہاری بہن کو گاڑی کی ضرورت ہے، تو جو ہم کہیں گے وہ تم نے کرنا ہے۔ اب یہ ایکسٹریم ہمیں دکھتی ہے نا، پھر ہمیں یہ ایکسٹریم دکھتی ہے کہ والدین بچوں سے کہتے ہیں، اگر بچے شادی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جلدی عمر کا نکاح اسلام میں پسند کیا گیا بالخصوص فتنوں کے دور میں، اور بچے بعض اوقات چاہ رہے ہوتے ہیں کہ والدین ان کے نکاح کر دیں، اور والدین کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ نہیں پہلے نوکری کرو، گھر بناؤ، کوئی تنہا ہو، یا پھر یہ کہ پہلے کما کے ہمیں دو، یعنی اس نکاح کو ڈیلے کر دیتے ہیں، اتنے ابیوسو بن جاتے ہیں، اور ایک طرف لگتا ہے کہ وہ لالچی بن جاتے ہیں۔ اچھا، اب ہم نے یعنی یہ ایٹیچیوڈ دیکھا ہمارے کلچر میں کہ بیویوں کو، یعنی والدین کو خوش کرنے کے لیے یہ سمجھ لیا کہ بیویوں کو ناراض کرنا، ان کے حق مارنا ضروری ہے نا۔ حالانکہ میاں بیوی سے متعلق جو آیات ہے نا، والدین سے متعلق غالباً 3 یا 4 جگہوں پہ ذکر ہے، ازدواجی زندگی سے متعلق پوری صورت ہے، اور اس میں کہیں 100 آیات قرآن نے بات کی ہے۔ دو ایکسٹریمز ہیں، ایک ایکسٹریم کی میں بات کر رہی ہوں کہ جہاں والدین ان آیات کو ابیوسو لے کر ابیوسو ہو جاتے ہیں، بچوں کو خود ہی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے اور بچوں سے بہت زیادہ کرتے ہیں نا، یعنی ذمہ داریاں پوری نہ کرنے کی مراد کہ جیسے میں دوسری مثال دوں گی حدیث سے، اس سے آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ دوسری ایکسٹریم کہ جس میں والدین کو بالکل چھوڑ دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک واقعہ ہے جس کو لوگ بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس ایک شخص شکایت لے کر آیا اور کہ بھئی میرا بیٹا مجھ پہ مال نہیں خرچ کرتا، تو آپ نے فرمایا تو اور تیرا مال باپ کا ہے۔ تو اس کو لوگ کوٹ کرتے ہیں نا کہ بھئی یہ اس سے ثابت ہوا کہ ہر چیز جو بچوں کی ہے اس کا حق جو ہے وہ والدین پہ ہے، اس کا مطلب بیوی پہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں جو سچویشن اس حدیث پہ ملتی ہے، جو علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ اس شخص نے آ کے یہ کہا کہ بھئی میں اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہوں، اور جو کچھ بھی ہے اس نے بڑے پولائٹ طریقے سے بات کی کہ جب یہ چھوٹا تھا میں نے یہ اور یہ کیا، تو اب یہ مجھ سے، اور وہ اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا تھا، وہ اپنے باپ سے بالکل الگ ہو چکا تھا۔ اس ایکسٹریم کیس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کی پکڑ کی اور اس کو یہ ہدایات دی کہ تو اور تیرا مال جو ہے وہ باپ کا ہے۔ اور اس حدیث میں وہ باپ جو بات کر رہا ہے اس میں سے پتہ چلتا ہے کہ باپ نے اپنی ساری ذمہ داری پوری کی تھی، اور اب بیٹا اس انتہا پہ جا چکا تھا۔ اور ظاہر ہے یہ شدت، یہ ایکسٹریم رویے بھی ہمارے کلچر میں ہیں کہ والدین کو ان کی پرواہ نہ کرنا اور ان کو بوجھ سمجھنا، اور پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جنہوں نے والدین کی پرواہ نہیں کی یا ان کو بوجھ سمجھا، پھر ان کی اولادوں نے بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، یا پھر یہ کہ ان کی اولادیں پھر گمراہ ہو گئی، ان کے لیے صدقہ جاریہ نہیں بن سکی۔ ان دونوں ایکسٹریم سے ہمیں بچنا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے یہاں یہ جو سمجھ لیا گیا نا کہ والدین کو خوش کرنے کا لازمی مطلب بیوی کے حق مارنا ہے، اب یہ آیت اس کا انکار کاری ہے۔ یعنی ایک حق کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کے حکم پورا کرنے کے لیے کسی کو تکلیف دینا، یہ ایک ایسا دین ہے، یعنی یہ پھر دین کی کس طرح کی تشریح ہے؟ یہ احسان تو نہ ہوا نا۔ تو اب یہ کہہ کر کہ والدین کے ساتھ سلوک کرو، ساتھ ہی کیا کہا کہ وذل قربا، ٹھیک، ساتھ ہی رشتہ داروں کا حکم آ گیا۔ یہ نہیں کہا کہ پہلے والدین کو خوش کر لینا، جب وہ خوش ہو جائیں تو پھر رشتہ داروں کی طرف دھیان کرنا۔ ساتھ ساتھ احکامات آئے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ان کے ساتھ احسان کرو تو تم باقی سب کو بھول جاؤ، فوراً رشتہ داروں کو بھی ان کا حق دینا ہے، چاہے وہ آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، تو کہا کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بعد میں یہ کرنا، ساتھ ساتھ احکامات کو جوڑ دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں والدین کا تو احسان اس طرح بنتا ہے کہ ہم ڈیپینڈنٹ تھے ان پہ، انہوں نے ہماری پرورش کی، اور
یعنی اس کی کوئی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے. قرآن نے ماں کے حمل کا ذکر کیا، اس کی تکلیف کا ذکر کیا، ان کا احسان ہم نے کیوں چکانا ہے وہ سمجھ آتی ہے. لیکن باقی اب جو رشتہ دار ہیں ان کا بھی سمجھ آتی ہے کہ خون کا رشتہ ہے. اس سے ہٹ کے آگے جو کہا کہ یتیم اور مسکین کا بھی حق، تو ایک اسلامک سوسائٹی میں یتیم اور مسکین کے حقوق رکھے گئے ہیں. اچھا، یتیم اور مسکین کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، تو اسلام قرآن میں آپ کو کہیں پہ بھی یہ ملے گا کہ اس کے ساتھ یہ کہا گیا ہو کہ صرف مسلمان یتیم یا صرف مسلمان مسکین. بلکہ جب قرآن نے بات کی کہ زندہ گاڑی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، بھئی زندہ دفن کی جانے والی لڑکی سے جب پوچھا جائے گا، تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جو مسلمان فیملی کی ہوگی یا جو کافر فیملی کی ہوگی. یعنی بچوں کی یہ جب کسی کی مدد کی جاتی ہے نا، تو پھر قرآن یہ تخصیص نہیں کرتا کہ آپ بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہیں تو اٹ ہیز ٹو بی مسلم. اسلامک سوسائٹی میں جو بھی طبقہ پسا ہوگا، مظلوم ہوگا، اس کے ضرور لازمی حق بنیں گے. ہماری ہسٹری رہی ہے کہ یتیموں کی صبر گیری کرنا، یتیموں کو ہر فیملی میں یتیم ہوتا تھا. نہ معلوم کیا ہوا کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کلچر تقریباً ختم ہی ہو گیا. میں پرسنلی کسی کو نہیں جانتی اپنی فیملی میں کہ جنہوں نے ان کے گھر میں کوئی یتیم پال رہا ہو. حالانکہ ہر گھر اگر ایک یتیم کے یہ دروازے کھول دے تو اس کا اصل فائدہ تو اس کو ہے نا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کے حوالے سے جتنی بڑی خوشخبری دی کہ میرے ساتھ وہ ایسے ہوں گے جنت میں، پھر آپ نے دو انگلیوں کو ملا دیا. اور اس وقت یتیموں کی پرورش کا ایک اور طریقہ جو نکل چکا، جو ذاتی طور پہ میں بھی اپناتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ آسان ہے یورپ میں رہتے ہوئے، کہ بہت ساری آرگنائزیشنس ہیں کہ آپ ان کو ماہانہ رقم بھیجتے ہیں تو وہ کسی یتیم بچے کی پرورش کی طرف چلی جاتی ہے. ماہانہ 30 پاؤنڈ ہیں یا 35 جو بھی ہیں. تو اس کا یہ کہ آپ کو پھر وہ ایئرلی سالانہ رپورٹ بھیجتے رہتے ہیں اس بچے کی، اور بعض اوقات وہ بچے بھی آپ کو خط لکھتے ہیں. تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ روز کا 1 پاؤنڈ آپ کی ہانڈی روٹی میں ایک یتیم کا حصہ بن جاتا ہے. اور اس معاملے میں نے اپنے بچوں کو بھی انکلیوڈ کیا. جیسے میری بچی جب چھوٹی تھی تو وہ کیک بنا کے 50p اکٹھے کرتی تھی. میں سے کہتی تھی کہ آپ نے اس یتیم بچے کی جو ہم فنڈنگ دیتے ہیں، میرا بیٹا کبھی گاڑیاں دھو کے یا کسی کی گارڈن کی گھاس کاٹ کے، تو اس میں 50p پاؤنڈ وہ لوگ کنٹریبیوٹ کرتے تھے. میں نے نوٹ کیا کہ اس سے ان کے دلوں میں نرمی رہتی تھی. یہ تو ایک بائی دا وے بات ہوگی کہ یتیم کی آپ پرورش کیسے کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے ظاہر خاندان میں اس کا حق پہلے. لیکن اس میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ پتہ کیسے چلے کہ کمیونٹی میں یتیم ہے، مسکین ہے. مسکین کون ہوتا ہے؟ مسکین کہتے ہیں کہ سکون سے نکلا نا، مسکنت، ایک جگہ ٹھہر جانا. یعنی کوئی بندہ ایک ایسی سچویشن میں سٹک ہو گیا کہ اس سے نکل نہیں پا رہا. مے بی کہ اس کے پاس جاب نہیں ہے، مے بی کہ کورونا کی وجہ سے اس کا بزنس ختم ہو گیا ہے، مے بی کہ کسی خاتون کو ڈائیورس ہو گئی ہے اور اس کے حالات بہت خراب ہیں. اٹ could be anything. اب پتہ کیسے چلے یتیم اور مسکین کا؟ تو اس امت میں جو جمعہ کا سسٹم تھا، جو کمیونٹی کی اسپرٹ تھی، وہ جماعت میں ظاہرہ لوگ ملیں گے ایک دوسرے سے تو پتہ چلے گا کہ ہاں بھائی اس گھر میں کوئی فات پا گیا، تو کمیونٹی کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی ان کے بچے یتیم ہو گئے ہیں. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم خواتین کو کیسے پتہ چلے. تو پھر میں وہی بات دہراؤں گی جو میں ہر بار دہراتی ہوں کہ جتنی تکلیف مجھے یہ جملہ دیتا ہے نا، جو مجھے اداس کرتا ہے، کہ جب مجھے بار بار کوئی فخر سے کہے کہ میں کسی سے نہیں ملتی ملاتی، میں کہیں نہیں آتی جاتی. اور یہ ہمارے کلچر کا نا ایک، یعنی کلچر ڈیولپ ہو چکا. اور جب میں کہتی ہوں، اکثر بہنوں کو دعوت دیتی ہوں کہ ہم مل کے آن لائن کچھ کریں، تو میجورٹی یہ کہے گی کہ نہیں، آپ انڈیویجولی 1 to 1 تو میرے ساتھ رکھیں، میں کمفرٹیبل نہیں ہوں، میں دوسروں کے ساتھ کھلتی نہیں ہوں، میں نہیں دوسروں میں پسند کرتی، آپس میں الگ سے میرے سے بات کر لیا کریں. تو میرا ذہن پھر سوال اٹھاتا ہے کہ اچھا، دوسروں سے الگ یہ امت جس کو جست واحد کہا گیا، تو ہم انفرادیت پہ کیوں اتنا زور دیتے ہیں؟ ہم خواتین کو ایسا کیا ہو گیا کہ ہم کٹ آف ہونے کو اور معاشرے سے الگ تھلگ ہونے کو ہی ہم نے اپنا لیا اور سمجھ لیا کہ یہ ایک لائف سٹائل ہے. اور اس کا نقصان بہت بڑا ہوا ہے. ہمارے بچے ان چیزوں کے پرائس پے کر رہے ہیں. تو اس طرز عمل پہ ہمیں ریفلیکٹ کرنا ہے، ہمیں سوچنا ہے اس کے بارے میں. یہ کلاسز کیا ہے؟ یہ ایک ذریعہ ہے، یہ پلیٹ فارم ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مل کے ایک دوسرے کی جانتے ہیں. تو ایسے میں ٹھیک ہے آپ دوستیاں رکھیں 1 to 1،
لیکن لوگوں سے اس لیے ملنے سے گھبرانا، یعنی میں ایسی پرسنلی خواتین کو جانتی ہوں کہ جب جو بالکل اوائڈ کرتی ہیں، تو کہ بھئی مجھے ملنا ملانا نہ پڑے، تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا یہ مزاج، میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں، کیا یہ مزاج اسلام سے مطابقت رکھتا ہے؟ اب دیکھیں جو مسکین ہے نا، اس کا کہا گیا قرآن میں آیا کہ ان کا وہ بھیک نہیں مانگتے، لیکن ان کی شرافت تم ان کے چہرے سے پہچان لو گے وہ ضرورت مند ہے۔ ہماری فیملی میں ایسے کئی لوگ ہوں گے کہ جن کے، جو ہو سکتا ہے منہ سے نہ کہیں، ان کے ہو سکتا ہے موبائل فون اچھے ماڈل کا ہو، لیکن اب اس حالت میں آ چکے ہیں کہ ان کے پاس ہو سکتا ہے جاب نہ ہو۔ اور یہاں پہ کئی ایسی فیملیز ہیں کہ اگر وہ مانگ نہیں رہی ڈزنٹ مین کہ وہ حقدار نہیں ہے، محتاج نہیں۔ تو اس لیے ہمیں صدقہ کرنا ہے اور اس طبقے کی طرف ہم نے دھیان رکھنا ہے، اور اس لیے کمیونٹی میں اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہنا ہے۔ دیکھو، ہم ملیں گے، کسی کی دکھ سکھ میں شیئر کریں گے، کسی کا سہارا بنیں گے، تو کل کو کوئی ہمارے لیے دعا کرنے والا ہوگا۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنے جنازے کے لیے بندے بھی تو اکٹھے کرنے ہیں نا، اسی کو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرنا، یعنی لوگوں سے اچھی بات کرنا اور لوگوں کے بارے میں اچھی بات کرنا۔ ایسے نہیں کہنا کہ اب ہم اکٹھے تو ہو گئے ہیں تو وہ بہن کو ہم کہے کہ ہاں تم نے کتنا پیارا سوٹ پہنا ہوا ہے اور اٹھ کے گئی ہے، تو اب دیکھا شبانہ نو تکیے فیشن بھی نہیں کرنا ہوندا، یعنی وہ پھر یہ نہیں کہا کہ بھائی لوگوں کے بارے میں، لوگوں سے اچھی بات، ان کے بارے میں بھی۔ بیچارے گورے جو کہ اردو پنجابی نہیں جانتے، تو وہ اکثر گورے یہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ بھائی ان کو دیکھ کے آپس میں کوئی بات کرتے ہیں اردو پنجابی میں تو وہ بیچارے فرینڈ ہوتے ہیں، ظاہر ہے ایک تو مجلس کے آداب کے بھی خلاف ہے، اور پھر ان کے بارے میں بھی ظاہر للناس کہا، یہ تو نہیں کہا للمسلمین کہ صرف مسلمانوں سے اچھی بات کرنا، بلکہ لوگ کیا ہیں، چاہے مسلم ہے غیر مسلم ہے، اچھے طریقے سے بات کرنا ہے، اچھی بات بھی غلط طریقے سے کہی جائے، اچھا جی ہوں بڑے نمازی بن گئے ہو، تو وہ پھر وہ اثر نہیں کرتی۔ تو اس لیے کہا کہ ہم لوگوں، یعنی ڈبل سٹینڈرڈ نہیں رکھنا، تم نے بات ہمیشہ اچھی رکھنی ہے، جیسے ایک حدیث میں بھی ہے نا، جو شخص اللہ اور روز آخر پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ منہ سے اچھی بات نکالے ورنہ خاموش رہے۔ تو اس لیے جہاں پہ بھی آپ کا لوگوں سے انٹریکشن ہوگی، خیال رہے کہ اچھی بات ہی منہ سے نکلے، آپ کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو شر نہ پہنچے۔ بنی اسرائیل کا یہ مسئلہ تھا کہ ڈبل سٹینڈرڈ رکھتے تھے، کسی کے ساتھ اچھے بنتے تھے اور کسی کے ساتھ بہت برے بن جاتے تھے، تو ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے اب ہمیں بھی ایک سٹینڈرڈ رکھنا ہے ہر ایک کے لیے۔ یہ نہیں رکھنا کہ کسی کو دیکھ کے ہی جیسے لوگ ججمنٹ کر لیتے ہیں کہ مسجد میں آ کے جو آ رہا ہے اس کا حلیہ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے جنت میں جائے گا یا دوزخ میں، کیونکہ یہ فلانے مسلک کا ہے۔ اچھا یہاں پہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ جبکہ میں اور آپ اسلام کی اگر کوئی بات کہیں یا ہم سوچیں تو ہمارے ذہن میں کیا پہلے آئے گا؟ نماز اور زکوٰۃ، یہی ہمارے لیے ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں سے پہلے کیوں کہہ رہا ہے کہ بالوالدین احسانا وقولوا للناس حسنا، پہلے وہ معاملات کو لے کر آ رہا ہے اور پھر اس کے بعد اس نے عبادات کی بات کی ہے۔ تو ہمارے یہاں اس ترتیب کو الٹ دیا گیا کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ تہجد گزار بھی ہیں، لیکن زبان کی ان کے اندر بہت کڑواہٹ ہے کہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ ان سے بات کرتے ہوئے، اور یعنی وہ جو بھی رشتہ ہے اس میں اس کو نبھانے میں وہ ہمیشہ جڑیں کاٹتے رہیں گے، اور ان کے مزاج اور رویے ایسے نہیں ہیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حقوق طے کر دیے، ہم نے نا اپنے کچھ سٹینڈرڈ نہیں بنانے کے، اللہ نے کچھ فرائض کر دیے، ان کو بس ہم نے پورا کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے جیسے اللہ نے کہا ہے، ورنہ ہر انسان کا ایک اپنا سٹینڈرڈ ہے، ہمارا ایک کو خوش نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو اپنی ایک باؤنڈری رکھنی ہے کہ بس جہاں آپ کا انٹریکشن ہے، واسطہ پڑے، آپ اچھے طریقے سے بات کرتے، کسی نے کوئی تکلیف دہ بات کہی ہے، سوری کہنے کی عادت ڈالیں۔ میں یہ دیکھتی ہوں کہ یہ بھی ہمارے اندر کمی ہے، بہت انسان ہلکا پھلکا رہتا ہے۔ فرض کیجئے کہ کسی نے کہا کہ نہیں جی آپ یہ نہیں صحیح کہا، تو صفائیاں دینے کے بجائے کبھی کبھار کہہ دیا کریں او اچھا آپ کو ایسے لگتا ہے، او آئی ایم سوری کہ آپ کو ایسے فیل ہوا، میرا یہ مقصد نہیں تھا، بٹ اٹس اوکے۔ ہر بات کی صفائی نہ دے، اس کو ایگو کا مسئلہ نہ بنائے، جسٹ لیٹ اٹ گو۔ قولوا للناس حسنا، اس آیت کو ایک سلوگن کی طرح ہمارے پاس سارے کے لکھا ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں نا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار بتایا کہ ہر ایک مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوسرے کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے کرتے ہیں۔
تو ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی ہم سے روڈ ہو کے بات کرے، تو پھر ہمیں بھی نہیں کرنی۔ اب یہ سارے احکامات کے بعد اللہ شکایت کار ہے کہ یہ تمہیں باتیں سمجھ آئی تھی، دیکھیں ان میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، بہت آسان سی شریعت۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، کہ تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب اس پہ پھیر گئے۔ یعنی یہ بات ہو رہی ہے ان کی کتاب جو تورات میں یہ ہدایات موجود تھیں، تو ان کے لیے یہ کہا گیا رہا ہے کہ تمہیں تو احکامات دیے گئے تھے اور پھر تم نے اس سے اعراض برتا، اس سے روگردانی کی۔ اور ساتھ ہی ایک اور کہ ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ میثاق کا میثاق کا لفظ آیا کہ تم آپس میں لا تسفکون دماءکم، آپس میں اپنے خون نہ بہانا، اپنے گھروں سے نہ نکالنا۔ یہاں پہ اس سے قبل کے ہم اس آیت کو دیکھیں، دلچسپ نقطہ جو دیکھنے کا ہے وہ یہ کہ یہ کہنے کی بجائے کہ ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کا خون نہ بہانا۔ تو یہ نقطہ سمجھنے کا ہے جس کو ہم رک کے تھوڑا ریفلیکٹ کریں گے۔ اس میں جو کچھ پوائنٹ دیکھنے والے ہیں ہم رک کے دیکھیں گے۔ ایک تو یہ کہ یہ کیوں کہا گیا دوسرے کو قتل کرنے کے لیے اپنے آپ کو نہ کرو۔ یہ قرآن میں انداز کہیں جگہ پہ ہے کہ آپ اپنے بال باطل طریقے سے نہ کھاؤ آپس میں، یا پھر یہ کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، قرآن ہمارا مائنڈ سیٹ یہ بنا رہا ہے کہ جب تم کسی دوسرے کو تکلیف دیتے ہو تو دراصل یہ تمہارا اپنے آپ کو تکلیف دینا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے سوسائٹی میں جب بگاڑ آتا ہے تو پھر سبھی کے اندر وہ بگاڑ آتا ہے۔ اب دیکھیے سورہ حجرات میں بھی یہی انداز اپنایا گیا نا کہ آپس میں برے القاب سے نہ پکارو، حالانکہ یہ کہا جا سکتا تھا نا کہ دوسرے لوگوں کو نہ ایسے کرو، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں سے نہ نکالو، گویا ان کو تکلیف دینا، ان کو قتل کرنا اپنے آپ کو کرنا ہے۔ اب اور یہ کہ اس پہ جو مدینہ کے لوگ تھے جن کو یہ ہدایات دی جا رہی تھی، جو مدینہ کے یہود تھے، ان کو یہ کہا جا رہا تھا، ان کی کتاب میں یہ معاہدہ، یہ میثاق موجود تھا۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے یہ اقرار کیا تھا، اور اس اقرار کی ہم بات پڑھ چکے جو کوہ طور اٹھا کے ان سے لیا گیا تھا۔ یعنی سیم پیپل ہیں، اور وہ کیا کرتے تھے کہ اب دیکھیں جب ہم یہود بات کرتے ہیں نا، لفظ یہود یوز کرتے ہیں، تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس دور کے مسلمان تھے جو بنی اسرائیل ہیں۔ یہود لفظ تو انہوں نے بعد میں خود اڈاپٹ کیا نا، یہ ان میں جب نبوت آئی ہے، انبیاء آئے ہیں تو، اور یہ اہل کتاب تھے تو گویا ہے مسلمان تھے۔ اب ان کا کیا تھا طریقہ کار، اور میں چاہوں گی کہ آپ یہ ذرا توجہ سے سنیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کو یہ بات سنتے ہوئے کیا ذہن میں آتا ہے۔ مدینہ کے جو یہودی تھے وہ الگ تھلگ رہتے تھے ان قبائل سے جو اوس اور خزرج، آپ نے اگر سیرت کبھی پڑھی یا سنی ہے تو اوس اور خزرج دو قبائل کا نام آپ کے شاید کہیں گزرا ہو یا آپ نے پڑھا ہو۔ یہ وہ دو قبائل جو ان کی آپس میں کبھی نہیں بنتی تھی، ہر وقت لڑتے رہتے تھے اور لڑائیاں نسلوں تک چلتے تھی۔ اس میں جو اچھا اوس جو قبیلہ تھا وہ تھوڑا کمزور تھا، وہ ہار جاتا تھا، حضرت ذرا زیادہ طاقتور تھے۔ تو علماء کی تفسیر کے مطابق اس نے چاہا کہ وہ یہودیوں کے ساتھ الحاق کر لیں، لیکن یہودی جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ نہیں، ہم نہیں کرنا چاہتے نا۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت کو جب اس بات کا پتہ چلا، انہوں نے یہودیوں کو روکا نا کہ تم لوگ ان کے ساتھ الحاق نہیں کر سکتے، وہ ان کی لڑائیوں میں نہیں پڑنا چاہتے تھے۔ لیکن بہرحال پھر حالات کچھ ایسے ہوئے کہ حضرت نے کہا کہ اگر تم لوگ ان کے ساتھ الحاق کرو گے، ان کے ساتھ ٹریٹی کرو گے، تو ہم ایک اور یہودی قبیلہ ان کے ساتھ، ان کو ہم اپنے ساتھ ملا لیں گے۔ تو کچھ اس طرح انبن ہوئی، قصہ مختصر کہ بہرحال اوس نے بھی یہودی قبیلے سے الحاق کیا اور خزرج نے بھی کچھ اور یہودیوں سے کیا۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپس میں لڑ پڑے۔ اب وہ یہ والا یہودی قبیلہ اس یہودی قبیلے کو ہلاک کرتا، اور وہاں کے لوگ یہودیوں کو قیدی بنا کے وہ لے آتے، تو پھر یہ لوگ فنڈ ریزنگ شروع کر دیتے کہ بھئی یہ تو ہمارے بھائی بند ہے تو ان کو تو قیدی بنانا حرام ہے۔ تو پھر اس کے لیے وہ باقاعدہ اعلانات کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے ان کو چھڑانا ہے۔ تو دیکھیں ذرا اللہ کی کتاب کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور ان کا یہ طریقہ تھا کہ کیا کرتے تھے یہ بنی اسرائیل کے، جب کسی کو کے ساتھ نہیں بنتی تھی نا تو اس کو ایک ٹائٹل دے کے نا کہ یہ فلانے فرقے کا ہے، ہم نے اس کو پروف دیتے، اس کے خلاف نفرت پھیلانا شروع کر دیتے تھے۔
اور اس کو ایک قسم کا بالکل سوسائٹی سے الگ کر دیتے، صرف اس لیے، یعنی ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ اس نے کسی چیز کا انکار کیا تھا، لیکن ان کی نہیں بنتی تھی تو فرقے بنا کے ان پہ کفر کے فتوے لگا دیتے۔ اب آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ ساری گفتگو سن کے، آپ کو کچھ ذہن میں آیا یہاں پہ کس چیز پہ پکڑ کی جا رہی ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ کیا یہ رویہ ہمارے ہاں نہیں ہے مسلم دنیا میں، کہ ایک جملہ میں نے کہیں سنا اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہ ایٹیچیوڈ بن چکا کہ وی لو اسلام بٹ وی ہیٹ مسلم، کہ فرقے اور مسلک کی ٹائٹل بنا کے ایک دوسرے سے نفرت پھیلانا۔ یعنی ہمارا جو دین ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ جنگ کی حالت میں بھی، یعنی جنگ ہو رہی ہے، غیر مسلموں سے جنگ ہو رہی ہے، اور ایسے میں تمہارے سامنے کوئی راہب یا عبادت گاہ یا کوئی پادری یا کسی دوسرے ملک کا، دوسرے مذہب کا، جیسے ہمارے امام اور علماء ہیں، اس طرح اس مذہب کے جو علماء ہوں گے، جو راہب ہوں گے، تم نے ان پہ تلوار نہیں اٹھانی، ان کو نہیں قتل کرنا۔ یعنی ہمارا دین اس حد تک جا رہا ہے۔ تو کیا وہ دین اجازت دے سکتا ہے کہ وہ کسی کلمہ گو کے خلاف نفرت پھیلانے کو جائز قرار دے؟ یعنی جنگ کی حالت میں تو انسان قتل تک پہنچ جاتا ہے نا، وہ تو ایک ایکسٹریم سچویشن ہے، وہاں پہ بھی منع ہے، تو عام حالات میں کیا یہ اس کی اجازت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، شریعت اور دین کا فرق، میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ میں سے جو سرچ کر سکیں، مولانا مودودی کی کتاب ہے خطبات، وہ ضرور پڑھیں، اور اس کا ایک چیپٹر ہے دین اور شریعت کا فرق۔ بہت اچھے سے بات سمجھ آتی ہے کہ فرقے بنے کیوں ہیں، کیونکہ دین سب کا ایک ہے۔ اب تھوڑی بہت اختلافات یہ صحابہ میں بھی رہا، یہ علماء بھی رہا ہے، اور اختلاف کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کا حسن کہا ہے، واختلاف اللیل والنہار، بار بار اس اختلاف کی مثال دی ہے۔ سارے لوگ جو ایک طرح سوچیں تو وہ انسان تو نہ ہوئے۔ ہاں، وہ اختلاف اگر بڑھ کر فرقے کی شکل اختیار کر لے اور وہ پھر اس حد تک چلا جائے کہ دوسرے کے ساتھ کٹ آف کر دینا ہے، تو پھر اس کی اس آیت کی روح سے بالکل گنجائش نہیں ہے۔ اور یہاں پہ اس رویے کو شدت سے پکڑا جا رہا ہے کہ ان کی پکڑ ہو رہی ہے، یہود کی، کہ تمہاری کتاب میں یہ لکھا تھا۔ تو اب دیکھیں کہ کیا ہمارے ہاں یہ چیز، ہمیں تو حکم تھا نا انما المؤمنون اخوۃ، ان کا، کہ پھر ہمیں کیسے اجازت ہو گئی کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کریں؟ زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے کہ جب کوئی کسی کے خلاف سپیچ کرتا ہے یا کوئی کھلم کھلا کہتا ہے کہ فلانے کا لیکچر نہیں سننا۔ مجھے یاد ہے میں خود کسی گروپ میں میں نے جوائن کیا، تو مجھے انہوں نے نا پرائیویٹ میسج کیا کہ آپ نے فلانے عالم کی سپیچ نہ سنیے گا، یعنی اس کے ٹرم کنڈیشن تھے، کیونکہ ان کی نا داڑھی کا سائز اتنا ہے اور اتنا ہے۔ آئی واز شاکڈ کہ یہ کیا میسج ہے نا، یعنی دیکھیں ذرا کہ کس معیار پہ ہم جا رہے ہیں۔ وہ دین جو غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھے سلوک کا حکم دیتا ہے۔ اب ایک کوسچن ہے جو اسی سے ریلیٹڈ بھی ہے۔ فرض کیجئے کہ کوئی ہم سے کہے کہ بھئی دیکھیں، ان کو یہودیوں پہ تو اللہ تعالیٰ غصہ ہوا ہے، یا فلانے فرقے کو تو اللہ کی لعنت ہے، حدیث میں یہ بات آئی ہے، یہ لوگ تو واقعی مسلمان نہیں ہیں، تو اس لیے ہم ایسا کرتے۔ تو کیا یہ جائز ہے کہ اللہ اگر کسی پہ غصہ کر رہا ہے قرآن میں، تو ہم اس سے نفرت شروع کر دیں؟ کیا قرآن اس کی اجازت دیتا ہے؟ تو آپ میں سے بہت ساری بہنیں ہو سکتا ہے میری طرح ماں ہوں، کبھی آپ کے ساتھ ہوا ہے کہ آپ نے جیسے میں نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا، بڑی بیٹی کو کسی بات پہ، تو چھوٹی بیٹی 4-5 سال کی بڑی پارٹی بن کے کہتی ہے، میں نے اس سے کہا کہ تم نے یہ ڈش واشر ابھی تک کیوں نہیں حالی کیا؟ تو دوسری کہتی ہے ہاں نا، تو کیوں نہیں حالی کیا؟ تو میں حیران کہ مطلب یہ میرا اور بیٹی کا معاملہ ہے نا، وہ چھوٹی بیچ میں کیوں پارٹی بن رہی ہے؟ تو ظاہر ہے میں اس کو کیسے اجازت دے دوں گی کہ ٹھیک ہے جی تم چھوٹی ہو کے تو اس کو ڈانٹنا شروع کر دو؟ آپ سمجھ رہی ہیں میرا پوائنٹ؟ تو اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے نا، وہ اگر کسی کو پکڑ رہا ہے، گرفت کر رہا ہے، وہ رب العالمین ہے، اس نے جو کتاب نازل کی، احکامات دیے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ ہمارے لیے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو بنیاد بنا کر پھر اس سے نفرت کریں؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اجازت نہیں دے رہا، وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ پیچھے سے بات کیوں شروع ہو رہی ہے قولوا للناس حسنا؟
یعنی اس فرقے کی پکڑ ہو رہی ہے، اس گروپ کی پکڑ ہو رہی ہے، تو ہمیں تو اجازت نہیں دی جا رہی کہ اب تم نے اٹھ کے جو ہے وہ، یعنی یہ انداز کہ قرآن سے آیات ڈھونڈ کے، حدیثیں ڈھونڈ کے ثابت کرنا کہ بھئی فلانا کافر ہے، فلانا غلط ہے، فلانا گمراہ ہے، یہ دین کی خدمت نہیں ہو سکتی۔ اور بعض اوقات لوگ گھنٹے درس اور لیکچر دیتے ہیں اور قرآن سے کوئی ریفرنس نہیں دیتے، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی قرآن اس بارے میں یہ کیا کہتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں نہیں یہ قرآن کی بات نہیں اس پہ اپلائی ہوتی، یہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کو حدیث لے کر آئیں تو کہتے نہیں نہیں اگر آپ اس طرح کہیں گے کہ سنت پہ چلنا ہے تو پھر تو گاڑی پہ بیٹھنا بھی سنت کے خلاف ہے۔ عجیب لاجکس، مگر بین بیچ میں کیا چیز آ رہی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے سے توڑنا، جبکہ کبھی بھی کوئی سچا عالم وہ تفرقے کی بات نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ یعنی اگر کسی عالم کو جج کرنا ہے نا کس کو فالو کیا جانا چاہیے یا نہیں، تو میں ان کی یہی کوالٹی دیکھتی ہوں کہ کیا یہ نفرتیں تو نہیں پھیلا رہے، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص قرآن کا علم لے اور پھر وہ نفرت پھیلائے۔ اب دیکھیں کہ مدینہ کے یہود کی کتنی سخت پکڑ ہو رہی ہے کہ تم نے تورات قائم نہیں کی، کہ تم نے اس کے احکامات کو فالو نہیں کیا، یہ میثاق تھا، یہ ہم نے تمہیں احکامات دیے تھے، ان کی گرفت ہو رہی ہے، ان کی اتنی سخت پکڑ ہے۔ تو کیا انہوں نے تورات میں گڑبڑ کی تو قرآن میں تو گڑبڑ نہیں کی جا سکتی، لیکن قرآن کے ساتھ اگر کوئی معاملہ کرے تو کیا لگتا ہے کہ اس کی پکڑ نہیں ہوگی؟ یعنی قرآن میں بھی تو یہ احکامات ہمارے ہیں نا، انما المؤمنون اخوۃ، ان کے مسلمان مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ احکامات تو ہمارے لیے ہے۔ اگر کوئی اس پہ نہیں چلتا تو بحیثیت امت کیا ہماری پکڑ نہیں ہے؟ یعنی آج ایک مسلم ملک دوسرے مسلم ملک پہ حملہ کرتا ہے اور پھر وہاں پہ بچے یتیم ہوتے ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے وہ جو ملک حملہ کر رہا تھا اسی کے لوگ اٹھ کے فنڈ ریزنگ شروع کر دیتے ہیں، تنظیمیں این جی اوز ہوتی ہیں کہ جی یہ بچے یتیم ہو گئے ان کے لیے ہم فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں۔ بھئی آپ نے پہلے ان کو قتل کیوں کیا، جنگ کیوں کی، بم کیوں برسائے؟ مطلب ایک عجیب ایٹیچیوڈ ہے جو بحیثیت امت ہم پہ آ چکا ہے، ظاہر ہے دل دکھتا ہے، یہ آئیڈیل صورتحال نہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہم ان 40-50 ملکوں کو نہ بدل سکے، ہم بڑی باتیں نہیں کرتے تو ابتدا کرتے صرف اپنی ذات سے، کہ آج کا اصول لے لیتے ہیں قولوا للناس حسنا، کہ میرا جہاں پہ واسطہ پڑے گا جس چیز سے بھی، وہ کس بھی میرے اس سے بنتی ہے، اختلاف ہے، کچھ بھی ہے، لیکن بات اور انداز تو ہم اچھا رکھ سکتے ہیں نا، یہ تو ہمیشہ ہمارے اختیار میں۔ تو اللہ کرے کہ ہم وہ مسلمان بن جائیں جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو شر نہ پہنچے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنا دے جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، کہ وہ ہمیں اپنے پاس بلائے تو وہ راضی اور خوش ہو۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔